السلام علیکم، میرا نام محمد بلال ہے اور میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آیا ہوں کمپیوٹر سائنس کے شارٹ لیکچرز۔ اس وقت میں آپ لوگوں کو CS201 میں انٹروڈکشن ٹو پروگرامنگ میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور یہ شارٹ ویڈیو لیکچرز خصوصاً آپ لوگوں کے لیے بنائے گئے ہیں کیونکہ ورچوئل یونیورسٹی میں پڑھنے والے اکثر طلباء جو ہیں وہ جاب ہولڈرز ہوتے ہیں، تو ان کے لیے کمپلیٹ ویڈیو دیکھنا اور 1 گھنٹے کی ویڈیو دیکھنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ تو میں نے کوشش کی ہے کہ میں نے آپ لوگوں کے لیے ویڈیو کو جو ہے وہ آسان بنانے کی بھی جو کوشش کی ہے، اور میکسیمم میٹیریل آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کی بھی ایک کوشش کی ہے۔ تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو میرے یہ لیکچر سمجھ بھی آئیں گے، اور آپ لوگوں کا اور میرا یہ سفر انشاءاللہ تعالیٰ 45 لیکچرز تک رہے گا۔ تو اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیوز پسند آئیں اور ٹاپک کے جو کانٹینٹ ہیں وہ اگر آپ لوگوں کو سمجھ میں آئیں تو آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور لائک بھی کریں، اور اپنے جو دوسرے جو کلاس فیلوز ہیں ان کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ ہم آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ مڈ ٹرم کے جو پاسٹ پیپرز ہیں، جو امپورٹنٹ کویشچنز ہیں، وہ بھی ہم لوگ ڈسکس کریں گے۔ جو پاسٹ پیپر کے جو امپورٹنٹ کویشچنز ہیں اور وہ بھی ہم آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کریں گے، اس کے اوپر بھی ہم ویڈیوز لے کر آئیں گے۔ تو اگر آپ ہمارے ساتھ کنیکٹڈ رہنا چاہتے ہیں تو آپ چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن بھی پریس کریں۔ تو اب ہم موو کرتے ہیں اپنے پہلے ٹاپک کی طرف، پہلے چیپٹر کی طرف۔ آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے 45 لیکچرز ہیں، جس میں آپ لوگوں کو مڈ میں 23 لیکچرز آئیں گے، 1 سے لے کر 23 تک لیکچر آئیں گے، اور آپ لوگوں کو اس میں کوئز بھی آیا کریں گے، اور اسی طرح جو ہے وہ اسائنمنٹس بھی آئیں گی اور GDBs بھی آئیں گے، ٹھیک ہے۔ اور آپ لوگوں کے ساتھ ہم ان کی بھی جو ہے وہ ڈیٹیل شیئر کرتے رہیں گے ساتھ ساتھ، اور آپ لوگوں کو اس میں بھی ہم ضرور جو ہے وہ ہیلپ آؤٹ کریں گے۔ لیکن کوشش ہم یہی کریں گے کہ اسٹوڈنٹس سے زیادہ کام کروایا جائے۔ اگر کوئی کوئز ہے، کوئی اسائنمنٹس ہے، تو اسٹوڈنٹس اس کو پریپیئر کریں، تیاری کریں، اور تیاری کرنے کے بعد اپنی اسائنمنٹ کو سالو کریں۔ جس ٹاپک سے اسائنمنٹ آئے گی ہم وہ ٹاپک آپ کو ڈیٹیل میں سمجھا دیں گے، اور اس اسائنمنٹ کو بھی سمجھا دیں گے تاکہ آپ اس کو خود سے سالو کر سکیں، کیونکہ ایز اے کمپیوٹر سائنس اسٹوڈنٹ آپ کو پرابلم سالور بننا چاہیے، اور اگر آپ پرابلم سالور نہیں بن سکتے تو پھر آپ کی جو ڈگری ہے یہ گاربیج بن سکتی ہے۔ تو اس سے بہتر ہے کہ آپ بالکل اسائنمنٹ کے ایگزیکٹ سولوشنز ڈھونڈنے کی بجائے آپ کوشش یہ کیا کریں کہ آپ اس پرابلم کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور تاکہ سولوشن آپ خود سے لا سکیں۔ اگر آپ جب 100% اس کو سالو نہیں کر سکتے، آپ 70%، 50% آپ اس کو سالو کر سکیں، تاکہ آپ ایک اچھے پرابلم سالور بن سکیں، رائٹ۔ تو ابھی ہم چلتے ہیں اپنے چیپٹر کی طرف، اور آج ہمارا لیکچر نمبر 1 ہے، اور لیکچر نمبر 1 جو ہے یہ آپ کا انٹرو ہے آپ کے کورس کا۔ آپ کے جو کورس کا نام ہے وہ ہے انٹروڈکشن ٹو پروگرامنگ۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ لوگوں کو پروگرامنگ کے جب حوالے سے آپ لوگ کیا جانتے ہیں پہلے سے؟ ایسے جو ہے وہ اسٹوڈنٹس جنہوں نے پہلے کمپیوٹر سائنس پہلے پڑھی ہوتی ہے ان کو تو سمجھ آ جاتا ہے کہ پروگرامنگ کیا ہے، کیونکہ انہوں نے کچھ جو ہے وہ اسٹوڈنٹس نے جو ہے پہلے پروگرام لکھے بھی ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جن کا بیک گراؤنڈ پہلے کمپیوٹر سائنس کے ساتھ نہیں رہا ہوتا، تو ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ وہ سمجھیں کہ پروگرامنگ کیا ہے۔ آپ لوگوں کا یہ جو کورس ہے یہ کمپلیٹلی پریکٹیکل بیسڈ ہے، تھیوری بھی ہے، پریکٹیکل بھی ہے، لیکن پریکٹیکل زیادہ ہے۔ تھیوری کو سمجھیں گے اور پریکٹیکل کو پرفارم کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ ڈائریکٹ بھی ہم پریکٹیکل نہیں کر سکتے، پہلے ہمیں تھیوری کو سمجھنا ہوتا ہے، تھیوری کو سمجھنے کے بعد ہی ہم پریکٹیکل کر سکتے ہیں۔ تو پروگرامنگ کیا ہے؟ آپ لوگوں نے پروگرام کا نام سنا ہوگا، سب نے۔ پروگرام کیا ہوتا ہے؟ پروگرام بیسیکلی از اے سیٹ آف انسٹرکشنز given to the computer to perform a specific task۔ تو جو پروگرام کو لکھنا ہے، جو پروگرام کو لکھنے کی جو سکل ہے وہ پروگرامنگ کہلاتی ہے۔ سو پروگرامنگ ہے کیا، اور ہم پروگرامنگ کیوں کرتے ہیں، اور یہ ہمارے لیے کتنی ضروری ہے؟ ایز اے کمپیوٹر سائنس اسٹوڈنٹ ہمیں پروگرامنگ کے ساتھ ہمارا تھرو آؤٹ دا ڈگری ہمارا واسطہ پڑتا ہے، اور ہمیں پروگرام لکھنے پڑتے ہیں۔ ہم پروگرام کیوں لکھتے ہیں؟ وی ٹرائی ٹو رائٹ پروگرامس ٹو سالو آور پرابلمس۔ ہم اپنے پرابلمس کو سالو کرنے کے لیے پروگرام لکھتے ہیں۔ تو پروگرام کیا ہے؟
program is a set of instructions given to the computer to perform to solve a specific task. تو اصل میں پروگرام کچھ ہدایات کا مجموعہ ہوتا ہے جو کسی نہ کسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے لکھا جاتا ہے. اب یہ پروگرام ہم کیسے لکھیں گے یہ ہم اگلے لیسنز میں ہم اس پہ بھی کام سٹارٹ کریں گے. لیکن ہم پروگرامنگ کرتے کیوں ہیں؟ ہم جو پروگرام لکھتے ہیں، ہم جو پروگرامنگ کرتے ہیں، ہم پروگرامنگ اپنے پرابلمز کو سولو کرنے کے لیے لکھتے ہیں. اور ایز اے کمپیوٹر سائنس اسٹوڈنٹ آپ کو ایک اچھا پرابلم سالور ہونا چاہیے، یا یوں کہہ لیں کہ آپ کو ایک اچھا پروگرامر ہونا چاہیے. جو اچھا پرابلم سالور ہوتا ہے وہی اچھا پروگرامر بن سکتا ہے. تو آپ لوگوں نے اچھا پروگرامر بننے کی کوشش کرنی ہے تاکہ آپ لوگوں کو یہ جو سبجیکٹ ہے یہ آپ لوگوں کو جو ہے آپ لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو، اور آپ لوگوں کو جو تھرو آؤٹ دا ڈگری آپ لوگوں کو پھر پرابلمس فیس نہیں کرنا پڑیں گے. تو یہ جو کورس ہے یہ آپ لوگوں کا انٹروڈکٹری کورس ہے، یہ آپ لوگوں کے لیے بیسک سکلز ہیں پروگرامنگ کے. اگر آپ ان بیسک سکلز کو آپ سیکھ پائیں گے، اگر آپ یہ بیسک سکلز پرفارم کریں گے، تو آپ آنے والے جو نئے سیمسٹرز ہیں ان میں جو کمپیوٹر سائنس کے جو اور کورسز ہیں وہ آپ لوگوں کے لیے آسان ہو جائیں گے. اگر آپ یہاں پر آپ سستی کریں گے، اگر آپ یہاں پر اچھا پرابلم بننے کی کوشش نہیں کریں گے، تو آپ پھر تھرو آؤٹ دا ڈگری آپ صرف جب اسائنمنٹس کے جو سولوشنز ہیں وہ آپ لوگ ڈھونڈتے رہیں گے، آپ صرف کوئزز کے سولوشن آپ لوگ ڈھونڈتے رہیں گے، آپ صرف پاسٹ پیپرز جو ہیں وہ آپ تلاش کرتے رہیں گے کہ ہم کسی طریقے سے پاس ہو جائیں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ لوگوں کو صرف پاس ہونے پہ فوکس نہیں کرنا بلکہ آپ نے کچھ لرن کرنا ہے. اور اگر آپ کچھ لرن کریں گے تو دین یہ جو آپ لوگوں کی جو ڈگری ہے کمپیوٹر سائنس کی یہ آپ لوگوں کے لیے بینیفیشل ہو سکتی ہے. صرف پاس ہونا کوئی خاص معنی نہیں رکھتا. ویسے پاس ہونے کے جو گر ہیں وہ بھی آپ لوگ ساتھ ساتھ سیکھتے جائیں گے کہ ڈگری کو پاس کیسے کرنا ہے. لیکن ڈگری پاس کرنا مقصد نہیں ہے، ڈگری میں سے کچھ نکالنا، اس میں سے کچھ سیکھنا، ڈگری کو ویلیویبل بنانا، یہ پرپز ہونا چاہیے آپ لوگوں کا، رائٹ؟ تو ابھی ہم آگے موو آن کرتے ہیں. تو ہم جو پروگرامنگ ہے یہ کیوں کرتے ہیں؟ ہم پروگرامنگ اپنے پرابلمز کو سولو کرنے کے لیے کرتے ہیں. ہم پروگرامز لکھتے ہیں، ہم چھوٹے چھوٹے پروگرامز پہلے لکھیں گے، اس کے بعد ہم لارج پروگرام لکھیں گے. لارج پروگرام کو لکھنے کے بعد آپ ایٹ لاسٹ کبھی نہ کبھی ایک اچھے پروگرامر یا یوں کہہ لیں آپ سافٹ ویئر ڈیولپر جو ہیں وہ انشاءاللہ بن سکیں گے. تو اس کے لیے شرط یہی ہے کہ آپ کو ایک اچھا پرابلم سالور بننا پڑے گا. اگر آپ ایک اچھا پرابلم سالور بنیں گے تو ہی آپ ایک اچھے پروگرامر بن سکیں گے. تو کون کون سی ایسی کریٹیکل سکلز ہیں، کون کون سی ایسے کریٹیکل سکلز ہیں جو کہ ہمیں سیکھنی چاہیے ایک اچھا پروگرامر بننے کے لیے؟ تو ہمیں جو ہے وہ انالیسس کرنے آنے چاہیے. مثال کے طور پہ اگر آپ کو ایک پرابلم دیا گیا ہے، آپ نے اس کو سالو کرنا ہے، تو آپ اس پہ انالیسس کر سکیں کہ یہ پرابلم کیسے سالو ہوگا، اور اس کی ڈیٹیل میں چلے جانا کہ اس پہ کتنا ٹائم لگے گا، یہ پرابلم اگر سالو ہوگا تو کیسے ہوگا، کون کون سے سورسز ہیں جو مجھے ریکوائر ہوں گے، اپنے اس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے مجھے کون کون سے سکلز، کون کون سے ٹول یوز کرنے پڑیں گے. آپ اس پہ ڈیٹیل پہ فوکس کریں گے. تو انالیسس کرنا بڑا امپورٹنٹ ہے کسی بھی پرابلم کو سالو کرنے کے لیے. اور یہ انالیسس آپ کب کرتے ہیں؟ جب آپ میں کرٹیکل تھنکنگ والا فیکٹر ہوتا ہے، کہ جب آپ سوچ سکتے ہیں کہ میں نے پرابلم کو اگر سالو کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے. جب آپ اس کی ڈیٹیل میں جاتے ہیں، جب آپ اس کو کرٹیکلی تھنکنگ والا جو فیکٹر ہے جب آپ اس پر ایکٹ کرتے ہیں تو دین آپ ایک اچھے پرابلم سالور بن سکتے ہیں. اس کے بعد آپ کو جو پرابلم دی گئی ہے اس پرابلم کو ہم ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں. ہم اس پرابلم کو ٹکڑوں میں یوں کہہ لیں ڈیوائیڈ کرتے ہیں، اور ہم ہر پارٹ کو غور سے دیکھتے ہیں کہ ہم نے اس پارٹ کو اگر حل کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ کو کیسے آپ لوگ کر سکتے ہیں اگر آپ اس پرابلم کی ڈیٹیل میں جائیں گے، ہم کو اچھے سے سمجھیں گے. آپ اس پہ جو تھنکنگ ہے اپنی، اور آپ کے جو اپنے انالیسز ہیں، جو آپ کی جو سوچنے کی صلاحیت ہے، جب تک آپ وہ اس پر اپلائی نہیں کریں گے تو آپ کے لیے ایک اچھا پرابلم سالور بننا مشکل ہو جائے گا.
اس کورس میں جتنی بھی اسائنمنٹس آئیں گی وہ آپ لوگوں کی جو اسائنمنٹس ہیں وہ ساری آپ کی تھنکنگ بیسڈ ہوں گی، یعنی وہ آپ کو اپنی انالیٹیکل جو تھنکنگ ہے وہ آپ کو اس پر اپلائی کرنا پڑے گی۔ آپ کو جو اپنی جو صلاحیت ہے پروگرام لکھنے کی، آپ کو اس کو اجاگر کرنا پڑے گا، آپ کو ایک اچھا پرابلم سالور بننا پڑے گا، تو آپ اپنی اسائنمنٹس خود سے کر سکتے ہیں۔ جب تک آپ اپنی اسائنمنٹ خود سے نہیں کریں گے، اس کا مطلب ہے آپ کچھ بھی لرن نہیں کر رہے۔ اگر آپ کچھ لرن کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنی ڈگری سے، اگر آپ اپنے کورس سے کچھ نہ کچھ سیکھنا چاہتے ہیں، تو آپ کو اپنی جو تھنکنگ سکلز ہیں وہ آپ کو اپلائی کرنی پڑیں گی، پھر ہی آپ ایک اچھے پروگرامر اور آپ ایک اچھے پرابلم سالور بن سکتے ہیں۔ آپ لوگ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ نام دیا ہوا ہے شارٹ لیکچرز، تو پرابلم سالور پروگرامر بار بار بات کیے جا رہے ہیں صرف اس لیے کہ آپ لوگ، کیونکہ جو کمپیوٹر سائنس کے بہت سے ایسے اسٹوڈنٹس کے ساتھ انٹریکشن ہوتی ہے جو چوتھے سیمسٹر میں جا کر بھی پروگرام نہیں لکھ سکتے۔ اگر ان سے چھوٹا سا اگر ان کو ایک پروگرام دیا جائے نا، مثال کے طور پہ ایک ایسا پروگرام لکھ کے دکھا دیں کہ جو 2 نمبرز کا سم کر سکے، تو وہ اسٹوڈنٹس وہ بھی نہیں لکھ پاتے۔ اور وہ کس طریقے سے اپنے آپ کو کمپیوٹر سائنس کا اسٹوڈنٹ ہم کہہ سکتے ہیں اگر ہم چوتھے سیمسٹر میں بھی جا کے اگر ہم ایک پروگرام نہیں لکھ سکتے؟ تو اس لیے میں بار بار اس چیز پہ آپ لوگوں کو فوکس کر رہا ہوں، بار بار آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ لوگ ایک اچھا پرابلم سالور بننا چاہتے ہیں، اچھا پروگرامر بننا چاہتے ہیں، تو آپ کو جو اپنی تھنکنگ سکلز ہیں آپ کو انہیں اپلائی کرنا پڑے گا۔ آپ کو کسی نہ کسی جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ گروپ میں کام کریں، آپ میرے ساتھ آپ انٹریکٹ کر سکتے ہیں، بائی ای میل، وایا زوم ہم میٹنگ کر سکتے ہیں، اور آپ لوگوں کے لیے لائیو کلاس بھی ارینج کر سکتے ہیں، صرف اس لیے کہ آپ لوگ کچھ نہ کچھ سیکھ سکیں، رائٹ؟ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کا یہ جو سفر ہے میرے ساتھ اچھا گزرے گا اور آپ انشاءاللہ کچھ نہ کچھ سیکھیں گے۔ آپ لوگوں کا یہ جو کورس ہے، اس کورس میں آپ لوگوں کی جو اسائنمنٹس ہیں وہ 15% کاؤنٹ ہوتی ہیں۔ پالیسی چینج بھی ہو جاتی ہے سم ٹائمز، تو وہ آپ اپنے جو وہ لرننگ مینجمنٹ جو سسٹم ہے وہاں سے آپ اپنے جو کورس کے نوٹیفیکیشنز ہوتے ہیں وہاں پر بھی آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پالیسی چینج ہوئی ہے۔ عام طور پر 15% اسائنمنٹس ہوتی ہیں، اور جی ڈی پی ہوتا ہے، اسی طرح آپ لوگوں کا کوئزز ہوتے ہیں، اسائنمنٹس ہوتے ہیں، تو یہ تقریباً 15% ہوتے ہیں۔ آپ لوگوں کا جو مڈ ٹرم کا جو پیپر ہوگا وہ 35% ہے، اور جو فائنل ٹرم ہے وہ آپ لوگوں کا 45% یا 50% تک ہو سکتا ہے۔ تو یہ چینج بھی ہو سکتی ہے جو گریڈنگ سکیم ہے، تو اس کے لیے آپ کو اپنا جو لرننگ مینجمنٹ سسٹم ہے اس کے جو کورس کے جو نوٹیفیکیشنز ہیں آپ اس کو وہاں پر دیکھیں گے، تو آپ لوگوں کو مزید جو انفارمیشن ہے وہ بھی مل جائے گی۔ آج کا جو لیکچر تھا وہ صرف اور صرف انٹروڈکٹری لیکچر آپ لوگوں کے ساتھ میں نے کیا ہے، جس میں آپ لوگوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ پروگرام کیا ہے۔ پروگرام کچھ انسٹرکشنز ہیں، کچھ ہدایات ہیں جو ہم کمپیوٹر کو دیتے ہیں، اور کمپیوٹر اس پر پروسیس کرتا ہے اور اس کے بعد ہمیں آؤٹ پٹ کرتا ہے۔ اور ہمیں پروگرامز کیوں لکھنے چاہیے؟ پرابلمز کو سولو کرنے کے لیے ہمیں پروگرامز کو لکھنا چاہیے، اور پروگرامنگ ایز اے کمپیوٹر سائنس اسٹوڈنٹ ہمارے لیے اسینشیل ہے، ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس کو ضرور سیکھیں تاکہ ہم ایک اچھے پروگرامر یا اچھے پرابلم سالور بن سکیں، اور ہم ایک سکسیزفل کمپیوٹر سائنس کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بن سکیں۔ تو آپ لوگوں کو جو نیکسٹ ویڈیو ہے وہ بھی ابھی جلدی اپلوڈ کر دی جائے گی، اور انشاءاللہ ویکلی وائز جو ہے وہ آپ لوگوں کو ویڈیوز جو ہے وہ آتی رہیں گی۔ تو آپ لوگوں نے کنیکٹڈ رہنا ہے، اور آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، اور آپ لوگوں کو جو بھی ٹاپک سمجھ میں نہ آئے وہ آپ لوگ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں، اور آپ ہمیں جو ہے وہ کمنٹس میں بھی بتا سکتے ہیں، ہم آپ لوگوں کے ساتھ ڈائریکٹ انٹریکٹ کر سکتے ہیں آپ لوگوں کو وہ پرابلم سمجھانے کے لیے۔ تو انشاءاللہ ہم آپ لوگوں کے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ یہ جو سفر ہے یہ بہت اچھا گزرے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔